الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواہ البخاری و مسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہے خون مسلم کی حرمت اور کسی مسلمان کے قتل کی یعنی جواز قتل کی 3 صورتیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 صورتوں میں 3 وجہوں سے اس کا خون بیکار ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ زانی ہو، جان کے بدلے جان یعنی قاتل ہے، دین کا تارک ہے، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہے. اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، مسلمان کے جان کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. قتل کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی کسی سے زنا کرے. زنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. زنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. یعنی زنا کی وجہ سے کسی کے حسب نسب میں اس اجنبی کا داخلہ ہو جاتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو تہمت آتی ہے اس خاندان پر، وہ برسوں تک نہیں مٹتی. اس لیے ایک آدمی کو، ایک عورت کو اس فعل شنیع سے بچنا چاہیے اور یہ عمل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر شادی شدہ آدمی ہے یا عورت ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعز رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے ایک عورت نے بھی زنا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کر دیا. رجم والی آیت نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل زنا بعد احسانه. سنن النسائی، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح غیری کہا ہے. یعنی جن 3 صورتوں میں قتل کی اجازت ہے ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص
شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد و عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ہے جس سے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے، وہ ہے قصاص۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، عمدن قتل کر دیا، تو پھر مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، اے عقل مندو، اے عقل والو۔ اس لیے ہمیں اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں تک پہنچائیں، کوئی آدمی قتل نہ کرے۔ مقتول کے ورثہ کو حق ہے قصاص کا، بدلہ لینے کا، لیکن وہ خود نہیں لے سکتے۔ عدالت کے ذریعے سے، حاکم کے ذریعے سے یہ عمل، یہ قتل کا، قصاص کا عمل عدالت کے ذریعے سے ہوگا، حاکم کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر اس طریقے سے لوگ اپنے تئیں قتل کرنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، اور ان کو یعنی مقتول کے ورثہ کو اجازت بھی ہے کہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کا خون بہا کا عوض بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی تینوں شکلیں اور صورتیں ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی قتل نہیں کرنا چاہیے بلا سبب، یعنی ان 3 چیزوں کے علاوہ، یعنی اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ اور قیامت کے دن مقتول آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہے گا اے اللہ، اس قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا، اس لیے ایک مسلمان کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنے معاملات کو صلح مصالحت سے نپٹانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قتل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس فعل شنیع سے، فعل قبیح سے بچنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیو دوستو۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں تھوڑی سی بات پر اور اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ بھی خیال نہیں ہے، پسٹل نکالا، بندوق نکالا اور قتل کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو
اپنی زندگی میں کبھی اس کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی آج اس طرح کا عمل کر ڈالتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے کسی کا خون رائگاں ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، وہ ہے مرتد ہو جانا۔ کوئی مسلمان اسلام لایا، اسلام میں ہے اور مرتد ہو گیا، یا کوئی آدمی اسلام قبول کیا اور پھر وہ مرتد ہو گیا، تو ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، نبی کا باغی ہے۔ ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک شادی شدہ آدمی یا عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے رجم کر دیا جائے، اسی طریقے سے ایک مرتد ہے جو اسلام لانے کے بعد، اسلام کی مٹھاس ملنے کے بعد، اسلام کی چاشنی پانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو نظام اور جو قانون دیا ہے اس قانون کے خلاف ہو جاتا ہے، اس قانون کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں انہیں اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب مغرب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ دین سے پھر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے کوئی جادوگر ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کا بھی جرم بڑا خطرناک ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا آخری نبی مانتا ہے، ایسے آدمی کا خون ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا خون نہیں بہا سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ قتل کی یہی تین صورتیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں، وہی تین صورتیں ہیں۔ پھر یہ قتل بھی حاکم کے ذریعے سے ہوگا، عوام الناس کے ذریعے سے نہیں ہوگا، عام لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ یعنی حاکم فیصلہ کرے گا تب اس کو حاکم ہی قتل کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو آج ہمارے سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مسلمانوں کی عزت بہت اہم چیز ہے، اور اس طریقے سے کسی کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مومن لأکبہم اللہ فی النار۔ صحیح الترغیب۔ اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح کرا دیا ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے فنا ہونے سے بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کا قتل، بیجا قتل، اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے فنا ہونے سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس طریقے سے ایک مسلمان کو عزت دیتے
تو آج ہمارے سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔